الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله سبحانه وتعالى إن الذين يفترون على الله الكذب لا يفلحون. سچائی اور جھوٹ. اس سے پہلے اس عنوان پر آپ کے سامنے دو ویڈیوز پیش کی جا چکی ہیں، جس میں آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ جھوٹ کہنا یہ آدم علیہ السلام کی صفت نہیں ہے اور یہ انسانی فطرت نہیں ہے، اور نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا چہرہ دیکھ کر لوگ گواہی دیتے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جھوٹے نہیں ہو سکتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے یہ بات پیش کی جا چکی ہے کہ جھوٹ بولنا یہ ایمان والوں کی صفت نہیں بلکہ یہ کافروں کی صفت ہوتی ہے، اور جب ایک آدمی جھوٹ بولتا ہے تو وہ جھوٹ اس آدمی کو گناہوں کی طرف لے جاتا ہے اور گناہ اس کو جہنم میں لے جاتے ہیں۔ اور آپ کے سامنے یہ بات رکھی گئی تھی کہ جب ایک آدمی اپنے والد کو چھوڑ کر کسی اور شخص کو اپنا والد کہتا ہے، اپنے نسب کے متعلق جھوٹ کہتا ہے، تو وہ کفر کرتا ہے، اس پر جنت حرام ہو جاتی ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ اور جب ایک آدمی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھتا ہے تو اس کا ٹھکانہ جہنم ہو جاتا ہے۔ چلیے اب ہم سچائی اور جھوٹ اس عنوان کے تیسرے حصے کی طرف بڑھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون. بے شک جو لوگ اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھتے ہیں وہ لوگ کامیاب نہیں ہو پائیں گے۔ جو لوگ شریعت کے متعلق جھوٹ بولتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہ ہو پائیں گے۔ سوال یہ اٹھتا ہے کہ شریعت کے متعلق جھوٹ بولنا کیا ہے؟ ایک آدمی قرآن اور حدیث کے دلائل کو چھوڑ کر اپنی مرضی سے چیزوں کو حلال اور حرام کہتا پھرے، یا دین کی نسبت سے وہ باتیں کرے جو قرآن و حدیث میں موجود نہ ہو، یہی شریعت کے متعلق جھوٹ کہنا ہوتا ہے۔ جبکہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقُولُوا لِمَا تَصِفُ أَلْسِنَتُكُمُ الْكَذِبَ هَذَا حَلَالٌ وَهَذَا حَرَامٌ. تم اپنی زبانوں سے جھوٹ موٹ ایسا نہ کہہ دیا کرو کہ یہ حلال ہے اور یہ حرام ہے۔ لِتَفْتَرُوا عَلَى اللَّهِ الْكَذِبَ، تاکہ تم اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھو۔ ان الذین یفترون علی اللہ الکذب لا یفلحون، کیونکہ بے شخص جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ کہتے ہیں وہ کبھی بھی کامیاب نہیں ہو پاتے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ومن اظلم ممن افترى علی اللہ الکذب، اس سے بڑا ظالم کون ہو سکتا ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے۔ او کذب بالحق لما جاءہ، اور حق کو جھٹلائے یعنی قرآن اور حدیث کو جبکہ وہ اس کے پاس آ چکا ہو۔ الیس فی جہنم مثوی للکافرین، کیا ایسے کافروں کا ٹھکانہ جہنم نہیں ہے؟ یاد رکھیے جو بات اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں بتلائی وہ دین کا حصہ نہیں ہو سکتی ہے، لہذا دین وہی ہے جو اللہ اور اس کے رسول نے بتلایا ہے۔ اب اگر کوئی شخص دین میں کوئی ایسا عمل کرے جس کی رہنمائی اللہ اور اس کے رسول نے نہ کی ہو، بالفاظ دیگر ایسا عمل کرے جو قرآن اور حدیث میں موجود نہ ہو، تو ایسا آدمی گویا کہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھ رہا ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من تعمد علی کذبا فلیتبوأ مقعدہ من النار، جو مجھ پر جان بوجھ کر جھوٹ باندھے وہ اپنا ٹھکانہ جہنم میں بنا لے۔ یاد رکھے جو بات اللہ تعالیٰ نے نازل نہ کی ہو اور نہ ہی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہو وہ بات دین نہیں ہو سکتی۔ اگر کوئی شخص اس بات کو پھر بھی دین مانتا ہے تو گویا کہ اس نے اللہ تعالیٰ پر یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جھوٹ باندھا ہے۔ اور آپ سن چکے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ باندھنا کتنا بڑا جرم ہے، اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ جھوٹی قسم کھانے والوں کا انجام۔ عن ابی ذر رضی اللہ تعالی عنہ قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کی تلاوت کی۔ تین قسم کے وہ لوگ ہوں گے جن سے اللہ سبحانہ وتعالیٰ قیامت کے دن نہ بات کریں گے، نہ ان کی طرف رحمت کی نگاہ سے دیکھیں گے اور نہ ان کو پاک کریں گے، اور ان کے لیے بہت ہی دردناک عذاب ہوگا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آیت کو 3 دفعہ پڑھا۔ ابو ذر رضی اللہ عنہ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا من ہم یا رسول اللہ، وہ لوگ کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا المسبل، اپنے کپڑے کو ٹخنوں سے نیچے لٹکانے والا، والمنان، احسان کر کر
احسان جتلانے والا، والمنفق سلعتہ بالحلف الکاذب، اور جھوٹی قسم کھا کر اپنا مال بیچنے والا۔